بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں کے نزدیک ایک جنگل میں ایک درویش فقیر رہتے تھے۔ لوگ ان سے ملنے آتے تھے اور ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھتے تھے، ان سے دعا یا فیض لینے کے لیے آتے تھے۔ ایک بندہ جو ان کی محفل میں، ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں زیادہ وقت گزارتا تھا اور وہ روزانہ ان سے آ کے کچھ نہ کچھ پوچھ لیتا تھا۔ وہ بندہ ایک دن آیا، وہ درویش بیٹھا تھا، اس سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، میرے دل میں، اس نے کہا میرے دل میں ایک سوال ہے جو میں بہت دنوں سے چھپا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنے سے ہچکچا رہا ہوں کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ تو اس درویش نے کہا آپ بنا جھجک پوچھ لو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ظاہر میں تو آپ بڑے نیک ہیں کہ آپ نہ لوگوں سے اتنا ملتے ہیں، دنیا داری سے دور ہیں، جنگل میں ہیں، عبادت گزار ہیں، ظاہر میں تو آپ بڑے پاک ہیں، بڑے نیک ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ باطن میں بھی، یعنی آپ کے دل میں بھی جو ہے وہ پاکیزگی ہے، یا صرف یہ دکھاوے کے لیے کہ آپ کے دل میں بھی جو ہے اتنی پاکیزگی ہے، یا دل میں جو ہے وہ دنیاوی خیالات چلتے ہیں، دنیاوی خواہشات چلتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چلو اس سوال کا جواب تو میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ کل رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ جو ہیں وہ 7 دن کے بعد مر جائیں گے۔ تو وہ جو بندہ جس نے سوال پوچھا تھا وہ حیران ہو گیا، اور فقیر نے کہا اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاتا ہوں۔ فقیر یہ کہہ رہا تھا، اور وہ بندہ جس کو، یعنی فقیر نے یہ کہہ دیا کہ تم 7 دن کے بعد مر جاؤ گے، اس بندے کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، اور وہ اس کی جو ہے اس کا دھیان جو ہے وہ فقیر کی باتوں پر تھا ہی نہیں۔ اب وہ ذہن میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا ہے، فقیر اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو جواب نہیں چاہیے؟ مطلب اس کا دھیان وہ پریشان، حد سے زیادہ پریشان ہو گیا، اور فقیر نے اس سے پھر پوچھا کہ آپ اپنے سوال کا جواب نہیں سننا چاہتے کیا؟ تو اس نے کہا پھر کبھی میں سنوں گا، فی الحال میں گھر جا رہا ہوں، پھر کبھی میں سنوں گا۔ اس بندے کے ذہن پہ موت کا اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ گھر جا کر لیٹ گیا، سارے گھر والوں کو بلایا کہ مجھے فلاں فقیر نے کہا ہے کہ میں 7 دن کے بعد مر جانے والا ہوں، اور دن بدن وہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں جا کر، مطلب اتنا پریشان ہو کر وہ جو بیمار ہوا، اور وہ چارپائی پہ جو ہے جا گرا، یعنی اب وہ بیماریوں کی طرح ہو گیا، اور اس کے گھر والے اس کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ابھی 7واں دن تھا، اور اس کا ڈپریشن، اس کی پریشانی ہائی لیول پہ تھی۔ تو وہ فقیر جو ہے وہ جنگل سے نکل کر گاؤں میں آیا، اور اس سے پوچھا، مطلب اس کے گھر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ جمی ہے، اور وہ بندہ کمرے میں رو رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میری آخرت صحیح ہو، میرے لیے دعا کرو، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ مر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی موت نہیں ہے۔ فقیر نے کہا لوگوں سے کوئی موت اس کی نہیں ہو رہی، آپ مجھے راستہ دیں، میں اندر جاتا ہوں۔ تو فقیر اندر گیا، اس کے کمرے میں، اس کی جس جگہ پہ وہ تھا اس کے اندر گیا۔ فقیر کہنے لگا کہ پہلا تو میرا ایک سوال ہے، اور اس کے بعد جو ہے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ فقیر نے کہا سوال میرا یہ ہے۔ اس نے کہا کیا سوال ہے؟ فقیر نے کہا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ، گزرے ہوئے 7 دن، یعنی آج 7واں دن ہے، جب سے آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ مرنے والے ہو، آپ کے دل میں کبھی دنیاوی خواہش کا کوئی
خیال آیا آپ کے دل میں یا دماغ میں، یا کوئی دنیاوی شوق یا دنیا میں کسی بھی گناہ کی طرف آپ کا کوئی خیال آیا ہو، تو اس بندے نے کہا آپ بھی فقیر صاحب مرنے والے سے کیا مذاق کر رہے ہو؟ بھلا مرنے والے جس بندے کو یہ پتہ ہے کہ 7 دن کے بعد وہ مرنے والا ہے، اس بندے کے دل میں بھی کبھی ایسا خیال آئے گا؟ کیسے مذاق کرے فقیر صاحب؟ تو اس فقیر نے کہا مذاق تو تم نے کیا تھا، تم نے بھی مرنے والے سے ہی مذاق کیا تھا۔ تو وہ سمجھا نہیں، اس بندے نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ فقیر صاحب آپ کا ظاہر جو ہے وہ تو پاک ہے، کیا باطن بھی آپ کا پاک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ جیسے تم کو یہ صرف پتہ چلا کہ 7 دن کے بعد موت ہے، ہم نے جب سے یہ دنیا کی رغبت چھوڑی ہے تب سے ہمیں موت ہر وقت اپنی دہلیز پہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا کبھی بھی ہمارے دل میں آج تک ابھی تک یعنی ہم ایسی کوئی خیال نہیں آیا جو دنیاوی ہو، ہم صرف آخرت پر نظر رکھتے ہیں، اور ہمارا جو مطلوب ہے وہ بھی آخرت ہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی دوستو، امید ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا، لائک کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ مہربانی، اللہ حافظ۔